بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قلب مومنہ چینل پر خوش آمدید۔ آج کا ہمارا تعلیم الاسلام کا سبق ہے جی رسالت۔ چلتے ہیں سوالوں کی طرف۔ پہلا سوال ہے جی قرآن مجید میں ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، یعنی کوئی قوم ایسی نہیں جس میں خدا کی طرف سے کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو۔ اور دوسری جگہ فرمایا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، یعنی ہر قوم کے لیے ہدایت کرنے والا بھیجا گیا ہے۔ ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر ملک اور ہر قوم میں خدا کی طرف سے کوئی پیغمبر بھیجا گیا ہے۔ تو کیا ہندوستان میں بھی کوئی پیغمبر آئے تھے؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، ان آیتوں سے بے شک یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہر قوم کے لیے خدا نے کوئی ہادی اور ڈرانے والا بھیجا ہے، اور اس لیے ممکن ہے کہ ہندوستان میں بھی کوئی نبی آئے ہوں۔ اگلا سوال ہے جی کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوؤں کے پیشوا جیسے کرشن جی اور رام چندر جی وغیرہ خدا کے پیغمبر تھے؟ اس کا جواب ہے جی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ پیغمبری ایک خاص عہدہ تھا جو خدا کی طرف سے اس کے برگزیدہ اور خاص بندوں کو عطا فرمایا جاتا تھا۔ تو جب تک شریعت سے یہ بات معلوم نہ ہو کہ یہ خاص عہدہ خدا تعالیٰ نے فلاں شخص کو عطا فرمایا تھا، اس وقت تک ہم بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ خدا کا نبی تھا۔ اگر ہم نے بلا دلیل شرعی صرف اپنی رائے سے کسی شخص کو پیغمبر سمجھ لیا اور فی الواقع وہ پیغمبر نہیں تھا، تو خدا تعالیٰ کے حضور میں ہم سے اس غلط عقیدے کا مواخذہ ہوگا۔ یوں سمجھو کہ اگر تم صرف اپنے خیال سے کسی شخص کو سمجھ لو کہ وہ بادشاہ کا نائب یعنی گورنر جنرل ہے، اور وہ فی الواقع گورنر جنرل نہ ہو، تو تم حکومت کے نزدیک مجرم ہوگے کہ ایک ایسے شخص کو جسے بادشاہ نے گورنر جنرل نہیں بنایا ہے، تم نے گورنر جنرل مان کر بادشاہ کی طرف ایک غلط بات کی نسبت کی ہے۔ پس گزشتہ لوگوں میں سے ہم خاص طور پر انہیں بزرگوں کو پیغمبر کہہ سکتے ہیں جن کا پیغمبر ہونا شریعت سے ثابت ہو اور قرآن مجید یا حدیث شریف میں ان کو پیغمبر بتایا گیا ہو۔ ہندوؤں یا اور قوموں کے پیشواؤں کے متعلق ہم زیادہ سے زیادہ اس قدر کہہ سکتے ہیں کہ اگر ان کے عقائد اور اعمال درست ہوں اور ان کی تعلیم آسمانی تعلیم کے خلاف نہ ہو اور انہوں نے خلق خدا کی ہدایت اور رہنمائی کا کام بھی کیا ہو، تو ممکن ہے کہ وہ نبی ہوں، مگر یہ کہنا کہ وہ یقیناً نبی تھے بے دلیل بات اور اٹکل کا تیر ہے۔ اگلا سوال ہے جی حضور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کیا عقیدے رکھنے چاہیے؟ تو اس کا جواب ہے آپ خدا تعالیٰ کے بندے اور ایک انسان اور خدا کے رسول تھے۔ خدا تعالیٰ کے بعد آپ تمام مخلوق سے افضل ہیں۔ آپ گناہوں سے معصوم ہیں۔ آپ پر خدا تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج میں خدا تعالیٰ نے آسمانوں پر بلایا اور جنت اور دوزخ وغیرہ کی سیر کرائی۔ آپ نے خدا تعالیٰ کے حکم سے بہت سے معجزے دکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت اور بندگی کرتے تھے۔ آپ کے اخلاق اور عادات نہایت اعلیٰ درجے کے تھے۔ آپ کو خدا تعالیٰ نے بہت سے گزشتہ اور آئندہ باتوں کا علم عطا فرمایا تھا جن کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو خبر کر دی۔ آپ کو خدا تعالیٰ نے تمام مخلوق سے زیادہ علم عطا فرمایا تھا، لیکن آپ عالم الغیب نہیں تھے، کیونکہ عالم الغیب ہونا صرف خدا تعالیٰ کی شان اور اس کی خاص صفت ہے۔ آپ خاتم النبیین ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ ہاں، صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو پہلے زمانے کے پیغمبر ہیں آسمان سے اتریں گے اور اسلامی شریعت محمدی کی پیروی کریں گے۔ آپ انسانوں اور جنات سب کے لیے رسول ہیں۔ آپ قیامت کے روز خدا تعالیٰ کی اجازت سے گناہگاروں کی شفاعت کریں گے۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفیع المذنبین کہتے ہیں، اور خدا تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت قبول بھی فرمائے گا۔ آپ نے جن باتوں کا حکم کیا ہے ان پر عمل کرنا اور جن سے منع کیا ہے ان سے باز رہنا، اور جن واقعات کی خبر دی ہے ان کو اسی طرح ماننا اور یقین کرنا امت پر ضروری ہے۔ آپ کے ساتھ محبت رکھنا اور آپ کی تعظیم اور تکریم کرنا ہر امتی کے ذمہ لازم ہے، لیکن تعظیم سے مراد وہی تعظیم ہے جو شرعی قاعدے کے موافق ہو، اور خلاف شرع باتوں کو تعظیم یا محبت سمجھنا نادانی ہے۔ اگلا سوال ہے جی معصوم ہونے سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہے معصوم ہونے سے مراد یہ ہے کہ کوئی صغیرہ
یا کبیرہ گناہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قصدن یا سہون واقع نہیں ہوا۔ تمام انبیاء علیہم السلام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ اگلا سوال ہے جی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج جسمانی تھی یا منامی؟ تو اس کا جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جسم مبارک کے ساتھ معراج میں تشریف لے گئے تھے، اس لیے آپ کی معراج جسمانی تھی۔ ہاں، اس جسمانی معراج کے علاوہ چند مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بھی معراج ہوئی، وہ منامی معراجیں کہلاتی ہیں، کیونکہ منام خواب کو کہتے ہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب اور اسی طرح تمام انبیاء علیہم السلام کے خواب سچے ہوتے ہیں، ان میں غلطی اور خطا کا شبہ نہیں ہو سکتا۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک معراج تو جسمانی معراج تھی اور 4 یا 5 معراجیں منامی تھیں۔ اگلا سوال ہے جی، شفاعت سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہے شفاعت سفارش کو کہتے ہیں۔ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے سامنے گنہگار بندوں کی سفارش کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضیلت عطا ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی خدا تعالیٰ کے جلال اور جبروت کے ادب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت کی اجازت مانگیں گے۔ جب اجازت ملے گی تو شفاعت فرمائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اور انبیاء اور اولیاء، شہداء وغیرہ ہم بھی شفاعت کریں گے، لیکن بلا اجازت کوئی شخص شفاعت نہ کر سکے گا۔ اگلا سوال ہے جی، کس قسم کے گناہوں کی معافی کے لیے شفاعت ہوگی؟ تو اس کا جواب ہے سوائے کفر اور شرک کے باقی تمام گناہوں کی معافی کے لیے شفاعت ہو سکتی ہے۔ کبیرہ گناہوں والے شفاعت کے زیادہ محتاج ہوں گے، کیونکہ صغیرہ گناہ تو دنیا میں بھی عبادتوں سے معاف ہوتے رہتے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور آگے شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیراً۔